السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں آج مٹن فرائی اور ٹماٹو کی چٹنی اور وائٹ رائس بنا رہی ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بات کرتے ہیں کربلا کے بارے میں۔ کربلا کا جو واقعہ ہے اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا واقعہ ہم سب کو کیا سکھاتا ہے؟ تو کربلا کا واقعہ ایک بہت ہی اہم اور دردناک قصہ ہے اسلام کی تاریخ کا، جو ہمیں کئی بڑے سبق سکھاتا ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا تھا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی، چاہے انہیں اپنی جان کی کیوں نہ دینی پڑے۔ کربلا کا واقعہ ایک بہت ہی اہم اور دردناک قصہ ہے اسلام کی تاریخ کا، جو ہم سب کو سبق دیتا ہے، اور یہ 10 محرم کے دن کا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، چاہے انہیں اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑی۔ تو حق کے لیے کھڑے رہنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا، اور کربلا بھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ان کا یہ جذبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے مشکلیں ہو یا جان کا خطرہ ہو، ہمیشہ سچ اور انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ظلمی حکومت کے خلاف خاموش رہنا قبول نہیں کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کبھی بھی ظلم ہو اور ہم خاموش رہنے کے بجائے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ کربلا کے واقعہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں نے بہت بڑی قربانی دی، اپنی جان اور اپنے بچوں اور اپنے دوستوں کی جان تک، لیکن انہوں نے صبر اور ایمان نہیں چھوڑا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبت کے وقت بھی ایمان اور صبر نہیں کھونا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے دنیا کی چھوٹی چھوٹی آسانیوں اور لالچ کے بدلے اپنا راستہ نہیں بدلا، اور ہم سب کو بھی اپنا ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیڈر کی طرح اپنے چھوٹے سے گروپ کو لیڈ کیا اور آخر تک ان کا حوصلہ بلند رکھا۔ ہم سب کو ان کی لیڈرشپ سے یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ مشکل وقت میں ایک اچھے لیڈر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک غم ہی نہیں بلکہ ایک روشنی ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے لیے لڑنا، ظلم کے خلاف کھڑے رہنا اور اپنے ایمان پر قائم رہنا زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ تو یہ تھا کربلا کا واقعہ۔ Must share with others. Don't forget to subscribe. اور محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو محرم ایک بہت ہی مبارک اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے، اور ہر نماز کا ثواب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جس کی قرآن اور حدیث میں بے شمار اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن اور حدیث میں 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جنت کا وعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اور رات اور دن کے فرشتے اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ گواہ بنتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز یعنی فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اصل میں اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ظہر کی نماز، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اور عصر کی نماز کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اور مغرب کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور ایک رمضان سے اگلے رمضان تک یہ سب بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی معافی بن جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ بڑے گناہوں سے بچا رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اور عشاء کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت میں پڑھتا ہے اس کو آدھی رات تک عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت میں پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جامعہ ترمذی میں ہے۔ اور ساتھ ہی میں میرا جو ہے سو مٹن گل کے بھی ریڈی ہو گیا۔ اب بس اس کو آئل ڈال دی تھی میں، اب اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے۔ اور یہ کریا پاک ہے، تھوڑی ہری مرچی اور ریڈ چلی پاؤڈر، یہ سب ڈال کے تھوڑی دیر اس کو مکس کر کے دم پہ رکھ دینا ہے، تو پھر ہمارا ریڈی ہو گیا مٹن فرائی۔ اور کیسی رہی ریسیپی اور یہ جو کربلا کا واقعہ بتائی میں، آپ لوگ بتائیے، کمنٹس کریے، اور کس بارے میں ہے نا ویڈیوز بناؤں۔ اور ایک چیز یہ بتانا چاہتی ہوں میں کہ اگر آج رات اگر نیند کھلے آپ لوگوں کی تو کچھ دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھیے گا۔ جب رات کو آنکھ کھلتی ہے تو یہ پڑھ لینا، ہر دعا قبول ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہوا، مطلب رات نیند کھل جائے تو یہ دعا پڑھنا ضروری ہے، مطلب ضروری بول کے نہیں، یہ دعا اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ صحیح بخاری سے ہے، لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل قدیر، الحمد للہ وسبحان ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ہے پوری بادشاہت اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیک عمل کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی مدد کے بغیر۔ پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی، یہ پڑھ لینا۔ اگر اس وقت کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی جاگنے کی گھڑی ہو سکتی ہے آپ کی دعائیں قبول ہونے کا سبب۔ آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ آپ بھی جنت میں سکون حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو صحیح راستہ یا ہدایت کی طرف بلاتا ہے اسے وہی اجر ملتا ہے، تو جو اس راستے پر چلنے والوں کو ملتا ہے بنا ان کے اجر میں کچھ بھی کام کیے۔ تو آپ لوگ بھی میرا ویڈیو شیئر کریے اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ،
اور ایک بات بولنا چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کو میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیے، جو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہماری دعا کی قبول ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ جتنا ہو سکے استغفار کو اتنا عادی، مطلب اس کے استغفار پڑھنے کے اتنے عادی ہو جائیے کہ چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ تو میں ابھی جتنا ہو سکے ایک واقعہ سناؤں گی۔ ایک اسٹوری ہے امام احمد بن حنبل، تفسیر میں ہے یہ۔ تو امام احمد ابن حنبل ایک مشہور اسلامک اسکالر ہے۔ آپ نے بوڑھے پن میں سفر کر رہے تھے۔ ایک شہر میں رک کر انہوں نے نماز ادا کی اور پھر رات مسجد میں گزارنا چاہا، لیکن اپنی تہذیب اخلاق اور کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام کسی کو نہیں بتایا تاکہ لوگ ان کی عزت میں انہیں زبردستی مہمان نہ بنائیں۔ مسجد کے کیئرٹیکر نے انہیں پہچانا نہیں اور مسجد میں رہنے سے منع کر دیا۔ یہ منظر ایک بیکار نائی والا جو رہتا نا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے امام احمد پر ترس کھایا اور انہیں اپنے گھر رات گزارنے کے لیے دعوت دی۔ وہ امام احمد دیکھتے رہے، جیسے ہی وہ نائی والا آٹا گونھتا تھا، آگ جلاتا تھا اور تندور سے گرم گرم روٹیاں نکالتا تھا، لیکن اس پورے وقت تک اللہ کے ذکر کرتا رہتا اور استغفار پڑھتا رہتا۔ صبح امام احمد نے بڑے شوق سے اس نائی سے پوچھا کہ تم ہر وقت اتنا استغفار کیوں کرتے ہو؟ تو نائی نے جواب دیا کہ یہ میری عبادت بن چکی ہے، ہر وقت زبان پر استغفر اللہ رہتا ہے۔ پھر امام احمد نے پوچھا کہ استغفار کی کوئی اثر محسوس ہوئی کیا تمہیں؟ تو نائی نے کہا اللہ کی قسم میں نے ہر دعا مانگی اور ہر دعا قبول ہوئی، بس ایک کے سوا۔ امام احمد نے حیرانی سے پوچھا وہ کون سی جو دعا تھی جو اب تک قبول نہیں ہوئی؟ تو نائی نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ زندگی میں کبھی امام احمد ابن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ یہ سن کر امام احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا میں ہی احمد ابن حنبل ہوں، اللہ نے مجھے یہاں صرف اس لیے لایا ہے کہ تاکہ تمہاری دعا پوری ہو جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، جب انسان دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کا راستہ خود بنا دیتا ہے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو۔ کبھی بھی استغفر اللہ کہنے کی پاور کو کم مت سمجھنا۔ استغفر اللہ، ہر بار استغفر اللہ۔ تو پھر آپ لوگ ہر کام میں استغفر اللہ یاد سے پڑھیے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں میں۔ اللہ حافظ۔